ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ و دوستو، پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا تھا گزشتہ 2 ہفتوں سے. آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بات یہاں تک آئی تھی گزشتہ کہ حلیمہ سعدیہ نے 4 سال کے بعد حضرت محمد علیہ السلام کو ان کی والد محترمہ حضرت آمینہ کے حوالے کیا. ان کا دل تو نہیں چاہتا تھا، وہ یہ چاہتی تھی کہ میرے ہی پاس رہے محمد، اور زیادہ ان کے انوار اور برکات سے میں فائدہ حاصل کرتی رہوں. لیکن چونکہ وعدہ ہو گیا تھا اور بات طے تھی، لہذا 4 سال کے بعد چاہتے نہ چاہتے آپ کی والدہ کے حوالے کر کے چلی گئی. آمینہ کی پرورش میں آپ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت آمینہ کا جو آبائی وطن تھا، ان کا مائکہ مدینہ تھا. عام طور پر یہ مزاج ہوتا ہے خواتین میں کہ موقع سے وہ مائکے جانا پسند کرتی ہے. خاص طور پر بچوں کو اگر چھٹیاں ہوں، کہیں سے بچے اگر کوئی کام سے فارغ ہو کر آئیں تو ذرا استراحت کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، راحت کے لیے مائکے جاتی ہیں. تو حضرت آمینہ نے بھی جب محمد آئے ان کے پاس تو مائکے کا انہوں نے سفر کا ارادہ کیا. ایک وجہ تو یہ تھی کہ مائکے جانا چاہتی تھی، دوسری یہ تھی کہ حضرت عبداللہ جو حضرت آمینہ کے شوہر اور محمد علیہ السلام کے والد محترم ہیں، ان کی خبر مدینہ ہی میں تھی. مدینہ میں ان کا انتقال ہوا تھا جب سفر سے واپس آ رہے تھے، تو اپنے شوہر محترم کی خبر کی زیارت بھی کرنا چاہتی تھی اور شاید بیٹے کو بھی کرانا چاہتی تھی. لہذا مدینہ کے لیے وہ پہنچی. 1 مہینے تک مدینہ میں آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہیں. آپ علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے تیرنا مدینہ میں سیکھا اپنے ماموں کے پاس رہ کر، اور ماموں یہ چیزوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. تو ماموں کے پاس رہ کر میں نے تیرنا سیکھا مدینہ میں، جب آپ کی عمر 5 سال کے آس پاس ہے، 6 سال کے قریب تھی. 1 مہینہ آپ رہے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 یہودی آئے جہاں آپ علیہ السلام کا قیام تھا. حضرت ایمن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی باندی تھی. ایمن بعد میں یہ بڑی صحابیہ بنی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو والد صاحب کے ترکے سے، پراپرٹی سے یہ ایک خاتون ہی ملی تھی، تو وہ بھی آپ علیہ السلام ہی کے ساتھ رہتی تھی. 2 یہودی آئے، انہوں نے کہا ایمن سے، وہ محمد نام کا لڑکا کہاں ہے؟ ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں اسے. تو حضرت ایمن نے کہا میں نے جیسے لاتا سامنے کھڑا کیا، وہ آپ کو ہر طرف سے دیکھتے رہے، ہر اینگل سے آپ کو دیکھتے رہے. اس کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا یہ وہی لگتا ہے، یہ وہی لگتا ہے، یعنی ان کا اشارہ تھا آخری نبی یہی بننے والا ہے. اس کے بعد اشارہ کیا کہ اسے قتل کر دو، اس لیے کہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں بار بار یہ بات آتی ہے. اس نے اشارے سے کہا کہ قتل کر دو. ایمن نے جیسے دیکھا بھاپ نے ارادہ فوراً گود میں لیا اور اندر چلی گئی. حضرت آمینہ سے واقعہ بیان کیا، انہوں نے فوراً اپنے بچے کو لے کر مکے کی طرف رخت سفر باندھا کہ یہاں اب خطرہ ہے بچے کو رکھنا، اس لیے کہ وہ بھی جانتی تھی یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بننے والا ہے. اللہ نے بہت سی بشارتیں ان کو دکھا دی تھی، تو انہیں احساس تھا کہ ان کے کچھ دشمن ہیں. لہذا حضرت آمینہ محمد علیہ السلام کو لے کر فوراً مکے کی طرف نکلی. لیکن اللہ رب العزت کی کرنی ایسی ہوئی کہ مقام ابوا ایک جگہ ہے مکے مدینے کے درمیان. آج وہ جگہ جو ہے بالکل آبادی سے ہٹ کر ہے، جہاں کسی کا پہنچنا بڑا مشکل ہے. کوئی اگر جانا بھی چاہے تو بڑی دقت سے وہاں پہنچتا ہے.
تو اس مقام پر جب پہنچی تو ان کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی، یہاں تک کہ وہ آخری اپنی زندگی کے لمحات میں پہنچی، احساس ہوا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے۔ حضور علیہ السلام آپ کے بازو بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت آمینہ بھی رو رہی تھی۔ اس موقع پر انہیں چند کلمات کہا کہ دیکھو بیٹا، ہر زندہ کو مرنا ہے، ہر نئی چیز پرانی ہوتی ہے، ہر بڑی چیز آخر انجام میں چھوٹی ہوتی ہے۔ میں بھی اب دنیا سے جانے والی ہوں، میرے بھی انتقال کا وقت ہے، لیکن بیٹا یاد رکھنا تم ہمیشہ باقی رہو گے، تمہارا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ تم دنیا میں آئے ہو باقی رہنے کے لیے، ختم ہونے کے لیے نہیں آئے ہو، ورنہ جتنی چیزیں دنیا میں آئی ہیں ختم ہونے کے لیے، فنا ہونے کے لیے، تم ہمیشہ باقی رہو گے، تمہارا نام، تمہارا تذکرہ، تمہاری زندگی ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ کہہ کر حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی عمر 6 سال کی تھی۔ ایک تو والد محترم کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اور پھر اب والدہ تھی، وہ بھی سفر میں انتقال کر گئی، ساتھ میں ایک باندھی تھی۔ حضور علیہ السلام کے دل پر جو گزرا ہوگا وہی جانتے ہیں جو اس طرح کے کبھی احوال سے گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اور حضرت ام ایمن نے حضرت آمینہ کی تجہیز و تکفین کی۔ ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ بار بار میں محمد کو اپنے پاس کرتی، سمجھاتی، مگر بار بار اپنی والدہ کی خبر سے لپٹ جاتے اور روتے تھے، یعنی گویا کہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ امی آپ بھی چلی گئی، امی امی کہہ کے آپ لپٹ جاتے تھے۔ وہ کہتی بار بار میں نے آپ کو سمجھایا، پھر لے کر میں وہاں سے اتری، اوپر کا حصہ تھا، نیچے وادی میں جب اتری میرے پیچھے محمد تھے، میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے نظر نہیں آیا، پھر میں بھاگتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا آپ خبر سے لیٹے ہوئے اور امی امی کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کو سنبھالا، کسی طرح سے بمشکل میں مکہ لے کر پہنچی۔ حضرت عبد المطلب دادا جان کو معلوم ہوا آپ نے اپنی پرورش میں لیا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بعد آمینہ کی پرورش میں آئے 2 سال تک۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب دادا جان کی پرورش میں آپ آئے، اور دادا جان بھی چونکہ بہت سے ان کے فضائل اور ان کی خوبیاں دیکھ چکے تھے، اور بڑے بڑے راہبوں نے دادا جان کو ان کی عظمت بیان کی تھی، لہذا لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں، ایک مطلب آپ کو آشوب چشم یعنی آنکھوں میں سجن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ کو بیماری لاحق ہو گئی، تو انہوں نے مکے میں علاج کیا مگر فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے کہا عکاظ ایک مقام ہے مکے سے باہر، وہاں ایک بڑا راہب ہے، وہ بہت اچھی اس کی دوا دیتا ہے، تو دادا جان لے کر چلے اپنے پوترے کو اس راہب اور اس حکیم کے پاس۔ جب پہنچے اس کے سوما یعنی اس کا عبادت گھر، اس کے بعد جب پہنچے وہاں وہ عبادت کرتا بیٹھا تھا، بیچ باہر سے آواز دی انہوں نے، اس نے کوئی توجہ نہ کی، برابر اپنی عبادت میں لگا رہا۔ اچانک زور سے زلزلہ آیا، اسے لگا کہ میرا مکان گر جائے گا میرے سر پر، فوراً باہر بھاگتا ہوا آیا تو دیکھا کہ عبد المطلب کھڑے ہیں ایک بچے کے ساتھ، تو وہ گھور کے بچے کو دیکھنے لگا، اور اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا پوترا ہے۔ فوراً اندر گھر میں گیا، جا کر اس نے اپنی آسمانی جو کتاب ان کے پاس تورات تھی لائی، کبھی وہ کتاب میں دیکھتا، کبھی اس بچے کو دیکھتا، کبھی کتاب میں کئی بچے کو دیکھتا، اس کے بعد کہتا کہ یہ آخری نبی ہے، اس امت کے آخری نبی ہیں، اور یہ بہت بڑے انسان بننے والے ہیں، اور ان کا دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ اگر میں اس صومعہ سے اپنی عبادت گھر سے باہر نہ نکلتا یہ میرے سر پر گر جاتا، اس کی وجہ سے زلزلہ میرے اوپر آیا ہے کہ باہر نکلوں اور اس کے کام میں آؤں۔ لہذا پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ آشوب چشم کی بیماری اس بچے کو لاحق ہے، اس لیے آپ کے پاس دوائیں آپ کے پاس آئے۔ اس نے کہا کہ ان کی بیماری کی دوا خود ان کے پاس ہے، بلکہ یہ انسانیت کی شفا لے کر آئے، میں کیا ان کو شفا دے سکتا ہوں؟ اس کے بعد آپ کے منہ سے لعاب دہن یعنی آپ کا تھوک اس نے نکالا، آپ کی آنکھوں پر لگایا، آپ کی آنکھیں صحیح سالم ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ابو عبد المطلب اس بچے کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ یہودی اگر اسے دیکھیں گے یقیناً قتل کرنے کی کوشش کریں گے، عیسائی بھی اس سے دشمنی کریں گے، لہذا اس بچے کی ہمیشہ حفاظت کرنا۔ عبد المطلب نے یہ سب خوبیاں سن رکھی تھی، لہذا بہت آپ احترام کرتے تھے، عزت دیتے تھے اپنے ننھے سے پوترے کو۔ ان کی مسند جو بیٹھک ہوتی تھی عبد المطلب کی، کعبے کے پاس ان کی بیٹھک ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ سردار تھے، اور ان کی جو مسند بیٹھک ہوتی تھی یعنی کرسی آج کے زمانے کی کہہ سکتے ہیں، صوفہ، کوئی اس کے قریب بیٹھ نہیں سکتا تھا، اس پر بیٹھنا دور کی بات ہے، لیکن حضور علیہ السلام اگرچہ کہ چھوٹے تھے ایک مرتبہ آ کر بیٹھ گئے، تو ان کے بیٹوں نے عبد المطلب کی اور سرداروں نے ٹوکا، ارے کہاں بیٹھ رہے ہو میاں؟ عبد المطلب نے کہا کہ چھوڑ دو، یہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اور میں جانتا ہوں یہ اس سے بڑی پوزیشن حاصل کرنے والا ہے، بلکہ اس کے بعد کہا یہ خود جانتا ہے اپنے مقام اور مرتبے کو، جیسے میں جانتا ہوں یہ خود اپنے مقام اپنے مرتبے کو جانتا ہے، یہاں بیٹھنے بلکہ اس سے بڑی پوزیشن کا یہ حقدار ہے۔
اس کے بعد عبد المطلب نے آپ کی ہر طرح پرورش کی، ہر طرح آپ کا دیکھ بھال آپ کی۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہونے لگا، جب آپ علیہ السلام کی عمر 8 سال کی تھی، عبد المطلب کا انتقال ہونے لگا، تو انہوں نے اپنے پورے بیٹوں پر غور کیا، سب کو جمع کیا اور دیکھا کون زیادہ میرے اس پوترے کی کفالت کا زیادہ حقدار ہے اور کون زیادہ اس کی پرورش اچھے انداز میں کر سکتا ہے۔ ابو طالب کو انہوں نے منتخب کیا اور کہا کہ اس پوترے کو تمہارے حوالے کر کے جانا ہوں، لیکن یاد رکھنا اپنے بچوں سے زیادہ اس سے محبت کرنا، اپنے بچوں سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا، اس کی نگرانی کرنا۔ انتقال ہو گیا تو حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ محمد اس وقت 8 سال کے تھے، لیکن دادا جان کے انتقال پر آپ انتقال کا آپ پر بہت صدمہ تھا، پیچھے پیچھے آپ چل رہے تھے، دادا جان کے جنازے کے پیچھے چل رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن پروقار تھے۔ جیسے عام طور پر چھوٹے بچوں کے رونے کا انداز الگ ہوتا ہے، بڑوں کا الگ ہوتا ہے، آپ پر بہت زیادہ غم تھا، کبھی جنازے کو دیکھتے، خبر کو دیکھتے، کبھی آسین سے اپنے چہرے کو چھپا لیتے، لوگ دیکھ کر حیرت کرنے لگے، چھوٹا بچہ ہی کی جوان ہے، یعنی غم بھی اس کے اوپر ہے، غم کا اظہار بھی کر رہا، مگر لگتا ہے ایسے کہ کوئی پروقار بڑا شخص ہے۔ 8 سال اس کی عمر ہے کہ نوجوان لڑکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادا جان کے بعد ابو طالب کی پرورش میں آئے، ابو طالب نے آپ کا حق ادا کر دیا۔ چاچا کا کیا حق ہوتا ہے، آپ نے حق ادا کیا ہے۔ اپنے بیٹوں پر حضرت محمد علیہ السلام کو وہ سبقت دیتے تھے، اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ کو چاہتے تھے، کھانے کی کوئی چیز آتی سب سے پہلے محمد علیہ السلام کو دیتے تھے، کہیں اگر جاتے تو بھتیجے کو ساتھ لے کر جاتے، اپنے بچوں کو ساتھ نہیں رکھتے تھے، اپنے بازو محمد کو سلاتے تھے، اپنے بچوں کو نہیں سلاتے۔ ابو طالب غریب آدمی تھے، اگرچہ کہ وہ سردار تھے، سرداری ان کو ملی تھی والد صاحب کے انتقال کے بعد، لیکن عیال بچے زیادہ ان کے پاس تھے، جس کی وجہ سے وہ کمائی کے اسباب زیادہ اختیار نہیں کر سکتے تھے، لہذا ان کے گھر میں غریبی بہت تھی کہ کھانے کو بچے ترستے تھے۔ یہاں تک لکھا لکھنے والوں نے کہ اگر کوئی چیز کھانے کی آتی تو بچے ہی ہوتے ہیں، تو وہ جب جھپٹتے تھے تو کسی کو ملتا کسی کو نہیں ملتا تھا۔ چھوٹے بچے عام طور پر کیسے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز آ جائے فوراً لینے کے لیے جھپٹتے ہیں، وہ نہیں خیال کرتے میرے بھائی کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، اتنی ان کے گھر کی خستہ حالی تھی۔ لیکن جیسے حضور علیہ السلام آئے ہیں، آپ کی کفالت میں ہر چیز میں برکت آ گئی، لہذا ابو طالب نے محسوس کیا جب بھی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو محمد علیہ السلام کے بغیر نہیں بیٹھتے تھے۔ ان کو احساس تھا کہ محمد دسترخوان پہ ہوتے ہیں تو برکت ہوتی، ایک پیالہ جو ایک آدمی کے لیے کافی نہیں ہوتا، پورے گھر کے لوگ سیراب ہو کر پیتے مگر ختم نہیں ہوتا ہے۔ تھوڑی سی روٹیاں جو ایک آدمی کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب محمد دستر پہ بیٹھتے ہیں تو سب کے لیے کافی ہوتی، بچ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ کے بغیر وہ دسترخوان کا کھانا شروع نہیں کرتے تھے، پہلے آپ علیہ السلام کو بٹھاتے اس کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں۔ اس طرح آپ نے اپنے بھتیجے کی پرورش آپ نے فرمائی اور آپ نے حق ادا کیا، یہاں تک کہ مرنے تک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 سال کی ہو گئی، اس وقت تک برابر آپ کے سپورٹ میں رہے اور چاچا ہونے کا حق ادا کیا۔ آپ نے بھی چاچا کی عظمت اور محبت، ان کی خدمت کا آپ نے بھی حق ادا کیا، عملی طور پر آپ نے بتایا کہ چاچا کا کیا مقام مرتبہ ہوتا ہے۔ لہذا آپ نے جب دیکھا کہ چاچا جان کے گھر میں بچے زیادہ ہیں، کھانے والے زیادہ ہیں، کمائی کم ہے، تو آپ کی عمر اس وقت 8 سال کی تھی جب آئے تھے چچا کی پرورش میں، تو ایک دن کہا کہ چچا جان میں بکریاں چرانا چاہتا ہوں، آپ تو کام میں ہوتے، مصروفیات میں ہوتے، میں بکریاں چرانا چاہتا ہوں، لہذا مطالبہ کر کے بکریوں کا انتظام کروایا چاچا سے، پھر آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، جو آمدنی آتی تھی اپنے چاچا کو لا کر دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے بھی حق ادا کیا۔ آج کے زمانے کی جو زبوں حالی ہے، آج کے زمانے کے جو بگاڑ، اس کا ایک بہت بڑا بگاڑ کی شکل یہ کہ رشتوں کو ہم پامال کرتے ہیں، کون چاچا، کون ماموں، کون خالہ، کون پھپھو، کون بڑا بھائی، کون بھاوج، کون بہن، یہ رشتوں کی کوئی قدر نہیں ہے، خواہش کی قدر ہے، مال کی قدر ہے، دنیا کی قدر ہے، رشتے کی قدر نہیں ہے۔ لہذا بھتیجا اپنے چچا کو قتل کر رہا ہے، چچا اپنے بھتیجے سے دشمنی کر رہا ہے، ماموں بھانجے کو قتل کر رہا ہے، بھانجا ماموں کی گردن پر چھری پھیلا رہا ہے، مال کی خاطر کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی نے ہمیں جو زندگی دی ہے، آپ کے نبی بننے سے پہلے آپ نے جو ہمیں عملی زندگی دی، چاچا کا کیا مقام ہوتا ہے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا۔ 8 سال کی عمر میں چاچا کی راحت کے لیے بکریاں چرانے کا مطالبہ کر کے بکریاں چرا رہے ہیں، اور جو آمدنی ملتی لا کے چچا کو دے رہے ہیں۔ لیکن آج چونکہ مال سب کچھ ہو گیا، خواہشات سب کچھ ہو گئی، لہذا بھتیجا چاچا کی گردن پہ چھری پھیلا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں جو زندگی دی ہے،
آپ نے جو ہمیں نمونہ دیا اس میں بہت بہترین آپ کی زندگی کا پہلو رشتوں کے حق کو ادا کرنا ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا لیکن رشتوں کو پامال ہونے سے بچانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ آپ کے چچا حضرت عباس کے پاس ایک صحابی گئے کسی حق کے مطالبے پر، اور تھوڑا سا کچھ انہوں نے سختی کر دی اور انہوں نے وقت دینے سے حضرت عباس نے انکار کیا، تو وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرنے لگے کہ عباس نے انکار کیا، تو حضور نے فرمایا عباس کا حق میرے ذمہ ہے۔ پھر کہا عم الرجل سن ابی، کیا تم نہیں جانتے آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے، لہذا میرے چچا کا حق میرے اوپر ہے۔ پھر آپ نے حق ادا کیا، ڈبل حق آپ نے دیا۔ ایک مرتبہ جب غزوہ بدر میں حضرت عباس قیدی بن کر آئے تھے، اس وقت اسلام لا چکے تھے مگر حالات ایسے تھے کہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکے تھے، لہذا وہ قیدی بن کر آئے تھے، تو سب قیدیوں کو باندھا گیا تھا، حضرت عباس کو بھی باندھا گیا۔ ان کی مشقیں جب باندھی گئی، حضور علیہ السلام ان کی حالت کو دیکھ کر رات بھر نہیں سو سکے ہیں۔ اپنے چچا کی وہ کرہانی کی آواز کو سن کر حضور علیہ السلام رات بھر نہیں سوئے، یہاں تک کہ جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور اس کی تکلیف کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے ہیں، لہذا فوراً ان کی مشقیں کھولی، پھر حضور علیہ السلام نے آرام فرمایا۔ تو چچا کی تکلیف کو دیکھ کر آپ علیہ السلام رات بھر بے قرار رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی نے بتایا کیا مقام ہوتا ہے چچا کا۔ پھر کہا آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ پھر کہا جس نے عباس کو تکلیف دی اس لیے کہ میرے چچا ہیں، اس نے گویا کہ مجھے تکلیف دی۔ عباس کو تکلیف دینا رضی اللہ عنہ، میرے چچا کو تکلیف دینا محمد کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ غزوہ احد میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، کتنا آپ نے کرب اور درد کا اظہار کیا ہے۔ آپ علیہ السلام جب بھی کوئی صدمہ ہوتا تھا آنسو آپ کی آنکھ سے نکلتے تھے، آواز کبھی نہیں آتی تھی۔ شدت غم میں جب ہوتے تھے آپ اس طرح داڑھی پر ہاتھ پھیرتے تھے مگر آواز سے آپ روتے نہیں تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا حضرت معاذ بن جبل کے انتقال ان کی شہادت پر، اور سب رو رہے تھے، میں خیمے میں بیٹھ کر رونے والوں کی آواز سے اندازہ لگا رہی تھی یہ کس کی آواز ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا یہ ابو بکر کی آواز یہ زور سے رو رہی ہے، عمر کی آواز یہ زور سے رو رہے ہیں، لیکن حضور کو میں نے دیکھا آپ ہمت اور صبر استقلال کے پہاڑ بنے ہوئے، آنکھوں سے آنسو تو بہ رہے ہیں، آواز نہیں نکلتی، داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہیں، لیکن چچا کی شہادت پر آپ علیہ السلام آواز سے روئے ہیں۔ اتنی آواز سے آپ کے رونے پر فرشتے رونے لگے۔ اور حضرت اپنے چچا حضرت حمزہ کی جو آپ نے شہادت کی کیفیت دیکھی، ان کے بدن کو مسلح کر دیا تھا، دشمنوں نے آنکھ ناک کان کاٹ دیے تھے، سینہ چیر دیا تھا، تو حضور نے وہ حالت دیکھ کر آپ علیہ السلام ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کبھی آپ کسی ظلم کی وجہ سے کسی سے بدلہ آپ نے کبھی نہیں لیا ہے، لیکن اپنے چچا سے محبت کیا ہوتی ہے، چچا کا رشتہ کیا ہوتا ہے، امت کو بتانے کے لیے حضور علیہ السلام نے اس وقت تاریخی جملہ کہا۔ آپ نے کہا میرے چچا کی ان لوگوں نے یہ حالت کی ہے، اس کے بدلے میں 70 لوگوں کو اس طرح کروں گا، میں 70 مشرکین کی ایسی حالت کر کے رہوں گا میرے چچا کے بدلے میں۔ یہ حضور علیہ السلام نے جملہ کہا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام ہمت و استقلال کے پہاڑ تھے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے روک دیا کہ محمد علیہ السلام آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کا اظہار کیا ہے، اور پھر جب بھی یاد آتے تھے چچا بار بار رویا کرتے تھے چچا کی یاد میں۔ اور جس نے قتل کیا تھا وحشی نے، وہ بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا۔ حضور نے کہا تمہارا اسلام قبول ہے لیکن مہربانی کر کے سامنے کبھی نہ آنا، تم سامنے آتے ہو تو چچا کی شکل سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے نبی نے دیا مقام مرتبہ کہ چچا باپ کی طرح ہے، لیکن ہم دشمنی اپنے چچا سے کر رہے ہیں، اپنے ماموں سے کر رہے ہیں، اپنی پھوپھی اپنی خالہ سے دشمنی کر رہے ہیں، اپنے بھائی بہن سے دشمنی کر رہے ہیں، مال کی خاطر کر رہے ہیں۔ وہاں حضور نے مال لٹایا، رشتوں کو بچانے کے لیے مال لٹایا ہے۔ تو ہمارے نبی کی زندگی کا عظیم پہلو ہے رشتوں کا اہتمام کیا جائے، رشتوں کی قدر کی جائے۔ غزوہ خیبر کو آپ نے فتح کیا، غزوہ خیبر کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت عظیم الشان کارنامہ ہے، اور بہت ضرورت تھی، وقت کا تقاضا تھا کہ خیبر کو فتح کیا جائے۔ یہودی خیبر میں رہتے تھے اور پوری سازشیں وہ خیبر کے ذریعے سے عرب میں پھیلا رہے تھے۔ وہاں سے وہ مشرکین مکہ کو اچکاتے تھے اور فوج بنا کر لاتے تھے، اندر سے سازشیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اگر خیبر سے باہر نکال دیا جائے امن قائم ہوگا، تو حضور نے بہت کوشش کی، صحابہ کرام نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، خیبر فتح، مگر آسانی سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔
وہ واقعہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں، جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، وہی غزوہ خیبر کا واقعہ ہے۔ لہذا صبح میں آپ نے کہا علی کہاں ہے، علی کو بلایا گیا، جھنڈا آپ نے دیا، وہی غزوہ جس میں حضرت علی نے اس دروازے کو جسے 70 لوگ نہیں اٹھا سکتے ہیں، ایک جھٹکے میں اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ تو وہ خیبر جو اتنی مشقتوں کے بعد اور اتنے وقت کے تقاضے کے بعد فتح ہوا خیبر، حضور علیہ السلام صحابہ خوشی میں جھوم اٹھے، اور پھر مال کی کثرت جو صحابہ کے پاس آئی غزوہ خیبر کی فتح کے بعد آئی۔ خیبر فتح ہونے کے بعد مال کی فراوانی آئی۔ اس موقع پر جب خیبر فتح ہوا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں اور آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی، حبشہ میں تھے وہ۔ حضور علیہ السلام نے یہاں خیبر فتح کیا، وہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں معلوم ہوا کہ محمد علیہ السلام خیبر میں ہیں، تو وہ اپنے سواروں کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر خیبر میں پہنچے۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا ان کو، آگے بڑھ کر آپ نے گلے لگایا اور آپ نے رشتے کی حق کیا ہوتا ہے، اس کی کیا قدر ہوتی ہے، وہ ظاہر کرنے کے لیے آپ نے تاریخی جملہ کہا کہ جعفر مجھے یہ نہیں معلوم ہو پا رہا ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ تیرے آنے پر زیادہ خوشی ہے یا خیبر کی فتح پر زیادہ خوشی ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ تیرے آنے پر زیادہ خوشی ہے کہ خیبر کی فتح پر زیادہ خوشی ہے۔ تو حضور علیہ السلام اتنی عظیم فتح کو بھائی کی آمد سے جوڑ رہے ہیں، اور ہماری طرح نعوذ باللہ مبالغہ نہیں کرتے تھے آپ، سچی دل کی بات کہتے تھے آپ، سچے جذبات کا اظہار کرتے تھے آپ۔ تو بھائی کی آمد کو، چچا زاد بھائی ہو، سگا بھائی نہیں تھا، چچا زاد بھائی کی آمد پر گھر اتنی عظیم فتح اور تیرا آنا، دونوں میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ دونوں میں کون سی چیز زیادہ مجھے پسندیدہ لگتی ہے۔ تو میرے بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مبارک زندگی دی ہے وہ ہے رشتے کی عظمت ہے، رشتے کا مقام اور مرتبہ ہے۔ لہذا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ نے 70 مرتبہ اپنے چچا کی نماز پڑھی ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ہر صحابی کی جب بھی نماز پڑھی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی نماز آپ پڑھ چکے تھے، مگر ہر جنازے کے ساتھ الگ سے اپنے چچا کی نماز پڑھاتے تھے۔ جیسا چچا کا جنازہ رکھا ہوا تھا، ایک جنازہ لایا جاتا، سامنے رکھا جاتا حضرت حمزہ کے ساتھ، پھر آپ اس کی نمازی جنازہ پڑھتے، پھر اس کو ہٹا کر دوسرا جنازہ لایا جاتا، حضرت حمزہ کا جنازہ سامنے ہی ہوتا، پھر دونوں کی آپ جنازے کی نماز ایک ساتھ پڑھتے۔ اس طرح ہر جنازہ لایا گیا، حضرت حمزہ کے جنازے کو آپ نے نہیں ہٹایا، برابر آپ ان کے اوپر 70 مرتبہ جنازے کی نماز آپ نے پڑھی ہے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کیا عظمت ہوتی ہے رشتے کی، کیا مقام ہوتا ہے چچا کا۔ لیکن ہم مال کی خاطر آج چچا کو بھی لوگ قربان کر رہے ہیں، یہ بہت گری ہوئی حرکت ہے۔ جانور بھی ایسی حرکت نہیں کرتا ہے۔ جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر ایک روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں کسی کتے کے سامنے تو وہ ہماری رکھوالی کرتا ہے، اور ہم رشتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ اس سے پہلے ہم نے سنایا تھا، بہرحال ہمارے مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت گزری ہیں، انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہم گجرات گئے تو وہاں لوگوں نے ہمیں میوزیم لے جا کر میوزیم میں چیزیں دکھائی، تو وہاں ایک عجیب چیز ہمیں دکھائی کہ ایک بڑا پنجرا ہے، اس کے اندر 2 شیر ہیں اور ایک کتیاں بھی ساتھ میں ہیں۔ کتے اور شیر کا کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ بہادری بتائی جاتی ہے، عظمت بتائی جاتی ہے، طاقت بتائی جاتی ہے، اونچا مقام بتایا جاتا ہے، تو شیر کی مثال دی جاتی ہے۔ گھٹیا چیز اگر ظاہر کرنی ہوتی ہے، کسی کی حیثیت گرانی ہوتی ہے، کسی کو چھوٹا دکھانا ہوتا ہے، کسی کی توہین کرنی ہوتی ہے، تو کتے کی مثال دی جاتی ہے۔ تو وہ شیر کتے کا جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، میں نے پوچھا بھئی یہ کتا اور یہ شیر ایک ساتھ پنجرے میں کیسے؟ اور وہ شیر کتے کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں جیسے اپنے کسی بڑے عزیز کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اس کے قریب آ رہے ہیں، وہ کتیا جیسے ہاتھ کرتی پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس سے کھیل رہے ہیں گویا کے۔ تو حضرت نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو وہاں کے ذمہ داروں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو شیر جب پیدا ہوئے تھے، دونوں بھائی ہیں، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اس کتیا نے ان شیروں کو دودھ پلایا ہے، اس کی وجہ سے یہ اس کتیا کے ساتھ اپنی ماں کی طرح احترام کرتے ہیں۔ کتیا نے دودھ پلایا تو اس کتیا کے ساتھ شیر درندہ ہے، اسے رشتے نہیں معلوم، مگر اس کے اندر پھر بھی اتنی انسانیت آ گئی کہ وہ کتی کے ساتھ اپنے ماں کے جیسا رویہ اختیار کر رہا ہے، اور ہم اپنے رشتوں کو پامال کر رہے ہیں، مال کی خاطر کر رہے ہیں۔ لہذا بہت یہ گری ہوئی حرکت معاشرے کا بگاڑ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہمیں، جب ابھی آپ کو نبوت نہیں دی گئی، چچا کا کیا مقام مرتبہ ہوتا ہے، بچپن میں آپ نے عملی طور پر سکھایا۔ لہذا چچا جان ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ملک شام کی طرف چلے،
تجارت کے سفر کی خاطر حضور علیہ السلام نے ان کا دامن پکڑا، کہا کہ چچا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتا، اس سفر میں آپ کے ساتھ میں بھی چلوں گا۔ تو حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ جب اتنا زیادہ آپ علیہ السلام بے چین ہیں اور رو رہے ہیں، کہا ٹھیک ہے چلو، ساتھ لیا۔ اس کے بعد چلے ملک شام کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا، بحیرہ اس کا نام تھا، بہت بڑا اس زمانے کا راہب تھا جیسے عالم کہتے ہیں ہم۔ اس کے مکان کے پاس ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، ہمیشہ عرب جب وہاں سے گزرتے تھے اس کے مکان کے پاس پڑاؤ ڈالتے تھے، اور وہ کبھی کسی پہ توجہ نہیں کرتا تھا، اپنے کام میں لگا رہتا تھا۔ اس نے جیسے دیکھا قافلے کو اور قافلے میں بچے کو دیکھا، محمد علیہ السلام کو، فوراً وہ دیکھنے لگا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ قافلے کے سردار کو نے ابو طالب کہا آپ کی دعوت ہے، شام میں آ جانا، آپ سب کی دعوت ہے۔ ابو طالب سب گئے اور بڑے حیرت میں تھے، کبھی قریب آنے کے لیے تیار نہیں، کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کبھی کھڑکی کھول کے خیریت نہیں پوچھتا، سب کی دعوت کر رہا ہے، سب کی دعوت کی بلایا، سب سے ملا۔ تو اس نے کہا کہ کوئی پیچھے بھی رہا ہے قافلے میں؟ کہا کوئی نہیں، ایک بچہ ہم نے اس کو بٹھایا۔ کون بچہ؟ کہا وہ ہمارا بھتیجا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اسی بچے کی خاطر میں نے تم کو دعوت دی ہے، وہی دولہا ہے، دولہے کو لیے بغیر تم آ گئے، پہلے اسے بلاؤ، اس کے بغیر کھانا نہیں مل سکتا ہے، اسی بچے کی خاطر میں نے تمہیں دعوت دی ہے۔ تو ابو طالب حیرت میں آ گئے، لوگ بھی حیرت کرنے لگے۔ اس کے بعد جب آپ کو لایا گیا، وہ آپ کو ہر طرف سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے حضور علیہ السلام کو قسم دے کر کہا کہ تجھے لات و عزیٰ کی قسم، لات و عزیٰ دو معبود تھے، عرب کے لوگ بہت ان کو پوچھتے تھے، کہا لات و عزیٰ کی قسم، کچھ پوچھنا ہی چاہ رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فوراً ٹوک کر کہا کہ لات اور عزیٰ سے تو میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، ان کی قسم مجھے نہ دو، میں لات و عزیٰ سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، ان بتوں سے، ان کی مجھے قسم نہ دو۔ ابو طالب دوسرے لوگ بھی حیرت سے دیکھنے لگے۔ اس نے کہا خدا کی تجھے قسم، سچ بتا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو کیا؟ تو کہا کیا تمہیں کچھ خواب نظر آتے ہیں؟ حضور نے بتا ہاں یہ ایسے خواب نظر آتے ہیں۔ اس نے بہت سی باتیں پوچھی، اس کے بعد کہا اگر آپ برا نہ مانے تو آپ کی پیٹھ کی طرف میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا یقیناً دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر آپ کی پیٹھ پر اللہ نے مہر نبوت بنائی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ انڈا ہوتا ہے نا، کبوتر کے انڈے کی طرح دور سے بال نظر آتے تھے، تل اس کے اوپر نظر آتی تھی، لیکن وہ بھونڈی نہیں، وہ خوبصورت تھی وہ۔ تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ ابو طالب سے یہ بتاؤ یہ آپ کا کون ہے؟ تو ابو طالب نے تو پہلے کہا کہ میرا لڑکا ہے۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، یہ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، امام الانبیاء، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس کی پیدائش اس کے ابا کے انتقال کے بعد ہوگی، تم اس کے باپ نہیں ہو سکتے۔ اور ہم کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ آمینہ والدہ کی پرورش میں رہیں گے، اس کے بعد دادا کی پرورش میں رہیں گے، اس کے بعد چچا کی پرورش میں رہیں گے، سب ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہ سب ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ سچی بات یہ بھتیجا ہے، میں نے اسے بیٹا کہہ دیا۔ کہا کہ اسے فوراً یہاں سے لے جاؤ، اگر ملک شام اگر یہ بچہ پہنچا، یہودی عیسائیوں نے دیکھا تو اسے قتل کر دیں گے، یہ آخری نبی بننے والے ہیں، ان کی حفاظت کے رکھنا۔ لہذا ابو طالب نے جب یہ باتیں سنی تو فوراً لے جا کر پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ذریعے سے مکہ واپس پہنچا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بابرکت بنائی۔ شروع ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا اظہار ہو رہا تھا، اور آپ علیہ السلام نے شروع ہی زندگی سے نبوت کے ملنے سے پہلے عملی مثالی زندگی ہم کو دی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا آپ علیہ السلام کی زندگی کا جو پہلو ہے، رشتوں سے وفا کرنا ہے، رشتوں کو ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے، رشتوں کو توڑنا۔ آپ نے فرمایا جو رشتوں کو توڑے گا اسے جنت کبھی نصیب نہیں ہوگی، جو رشتے کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دیں گے۔ لہذا ہمیں اس سے یہ پہلو لینا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کا اہتمام ہمیں سکھایا، اس کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن رشتوں کو توڑنے کی وجہ سے لوگ جنت سے محروم ہو جائیں گے، آنکڑوں کی شکل میں رشتے وہاں کھڑے ہو جائیں گے۔ جس نے کسی سے رشتہ توڑا ہے، کبھی سالے سے توڑتے ہیں، کبھی سسرے اور سسرال سے توڑتے ہیں، کبھی بھائی بہن سے توڑتے ہیں، کبھی پھوپھی اور چاچا سے رشتے توڑ دیتے ہیں، یہ رشتے وہاں آنکڑوں کی شکل میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جب بھی کوئی بندہ وہاں سے گزرے گا جس نے رشتے کو توڑا ہے، وہ آنکڑے اسے کھینچ کر روک دیں گے، آگے جنت کی طرف جانے نہیں دیں گے، یہاں تک کہ جہنم کے گڑھے میں ان کو ڈھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔